السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ من ستۃ من شوال فصیامہ کصیام الدہر۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے ہمیشہ روزے رکھنے کا ثواب پایا۔ کصیام الدہر، دہر کا معنی ہمیشہ روزے رکھنے کا ثواب پایا۔ اب محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں، ہمیشہ سے مراد سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کا ایک اصول ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ جو کوئی بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ اب رمضان کے جب 30 روزے آپ رکھیں گے تو 30 روزوں کے بدلے میں 10 سے اگر ٹیلی کریں گے اس کو تو 30 دہا 300، تو 30 کو 10 گنا بڑھا دیں گے تو 300 ہو جائیں گے۔ اللہ 300 دن روزہ رکھنے کا ثواب دے گا۔ اب شوال کے 6 روزے رکھنے پر 6 کو اگر 10 سے ٹیلی کریں گے تو 60 ہو جائیں گے، 6 دہے 60، تو 6 روزے 60 روزوں کے برابر ثواب۔ تو یہ 30 روزے 300 روزوں کا ثواب، 6 روزے 60 روزوں کے رکھنے کا برابر ثواب، گویا کہ 36 روزے 360 دن روزے رکھنے کا ثواب۔ سال کے 360 دن جو ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے انگریزی تاریخ کے حساب سے 334 یا 33 دن ہوتے ہیں، جبکہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے 332 دن یا 33 دن ہوتے ہیں، جبکہ ایک اندازاً سے حساب بتایا گیا کہ 360 دن سال بھر روزے رکھنے کا ثواب دے گا۔ جبکہ کبھی کبھی رمضان میں یہ چاند دکھ گیا تو 30 روزوں کے بجائے 29 روزے چھوتی اور 29 روزے رکھ کر عید بھی کر لیتی بعض موقعوں پر، چاہے 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں۔ شوال کے 6 روزے رکھ رہے ہیں تو صرف 10 گنا اسے ٹیلی کرنے کے بعد سال بھر روزے رکھنے کا ثواب۔ اگر کوئی شخص زندگی میں ہمیشہ رمضان کے روزے رکھے شوال کے روزے رکھتے، رمضان کے روزے رکھتے ہوئے شوال کے روزے رکھتا رہے، یہ پابندی اگر وہ زندگی بھر کرے تو اس کے لیے زندگی بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ زندگی میں ایک بار رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے 6 روزے رکھ لیا تو اسے زندگی بھر روزے رکھنے کا ثواب نہیں، بلکہ وہ 6 روزے اس کے لیے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہی عمل اگر اس کا زندگی بھر رہا تو گویا اسے زندگی بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی ایک فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں ایام بیس کے روزوں کے بارے میں بتایا ہے۔ ماہر کو باہر بھیجو جی، ریکارڈ کر رہا ہوں۔ شوال کے ایام بیس کے روزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ایام بیس کے روزے اگر کوئی شخص چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھے گا، 3 دن، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، چاند کی تاریخ کے 13، 14، 15 تاریخ کو اگر روزے رکھے گا تو 3 روزوں کا ثواب اللہ 10 گنا بڑھا کر دے کر 30 روزوں کے برابر کر دے گا، گویا مہینے بھر رکھنے کا ثواب۔ تو رمضان کے علاوہ سال کے 11 مہینے بھی اگر کوئی شخص پابندی سے ایام بیس کے، چاند کے، یہ 3 روزے، ہر مہینے 3 روزے اگر رکھے گا، اسے بھی ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے روزے تو فرض روزے ہیں، کسی بھی رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اب سال کے 11 مہینے کم سے کم وہ 3 روزے بھی اگر کنٹینیو رکھتا جائے تو اسے بھی زندگی بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن 1 مہینہ رکھ رہا ہے، 1 مہینہ چھوڑ رہا ہے تو اسے اسی مہینے مکمل مہینہ روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 روزے رکھا تو 30 روزوں کا ثواب اللہ آٹومیٹکلی دے دے گا۔ تو اس طرح شوال کے 6 روزے رکھے گا تو سال بھر، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا، مکمل 1 سال کے روزے اللہ اسے دے دے گا۔ یہی عمل اگر زندگی بھر کرے گا تو اللہ اسے زندگی بھر روزے رکھنے کا ثواب دے گا۔ یہ ہے اصل حقیقت ان روزوں کی، اور اللہ تعالیٰ جو اپنے فضل سے 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے، چاہے ایام بیس کے روزے ہوں یا شوال کے روزے۔ اگر کوئی شخص شوال کے روزے رکھ کر بھی
ایام بیس کے بھی روزے رکھتا جائے تو گویا اسے ہر سال 1 سال کے روزے نہیں بلکہ 2 سال کے روزے اللہ اسے رکھنے کا ثواب دیتا رہے گا۔ اور عاشوراء کا 2 روزے رکھنے سے 1 سال کے گناہ، پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ یوم عرفہ کا 1 روزہ رکھنے سے 2 سال، ایک اگلا سال ایک پچھلا سال، 2 سال کے گناہ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ گناہ اللہ کفارہ بنا دے گا، کبیرہ گناہ بغیر سچی توبہ کے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ شوال کے 6 روزے ایک بار رکھنے سے زندگی بھر کا ثواب نہیں بلکہ 1 سال کا ثواب دے گا۔ زندگی بھر شوال کے 6 روزے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ اگر وہ پابندی سے رکھتا جائے تو اس کے لیے زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔